بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں آج مجھے ایک طرح خوشی ہے اس افسوسناک واقعہ کے بعد کہ ایک ایسا انسان جس نے ہم سب کو، ہمیں فخر ہوا اس کو دیکھ کے جس طرح اس نے پوری کوشش کی ایک جان بچانے کے لیے. پہلے تو میں یہ عدنان آپ کو یہ کہہ دوں کہ دیکھیں ملک میں بہت ضرورت ہوتی ہے رول ماڈلز کے لیے، کیونکہ رول ماڈل کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ پھر ان کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کی وہ ہم نے دیکھا وہ اس افسوسناک اور شرمناک واقعے پہ کہ جس طرح آپ نے کوشش کی اس کی جان بچانے کے لیے، تو یہ سارے جو بھی لوگ دیکھ رہے تھے، جنہوں نے بھی سنا، سب کو ایک احساس ہوا کہ ہاں ایک انسان ہے جو رائے حق پہ کھڑا ہے. ایک انگریزی کا فریز ہے کہ ون مورل مین از این آرمی. جو اخلاقی قوت ہوتی ہے وہ جسمانی قوت سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہ آپ کو ہمارے جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا، کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا. میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صرف بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. پہلے انہوں نے وہ قبیلوں کو اکٹھا کیا جو آپس میں لڑتے تھے، ان کو پہلے اکٹھا کیا. پھر یہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جی وہ تلواروں سے ان کا پیغام گیا دنیا میں. 10 سال کے اندر صرف 10 سال میں صرف 1400 لوگ مرے تھے ٹوٹل، جبکہ وہ سارے عرب کے اوپر چھا گئے تھے. فکری انقلاب تھا. وہ محبتوں کی میسج لے کے آئے تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. ان کا جو پیغام تھا وہ 2 چیزوں پہ تھا، انسانیت اور انصاف پہ. یہ 2 چیزوں پہ، بلکہ یہ 2 صفتیں ہیں جو انسان کو جانوروں سے فرق کرتی ہیں. جانوروں میں جنگل کا قانون ہے، مائٹ از رائٹ، جو آپ نے وہ تماشا دیکھا تھا وہاں. انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور جانوروں کے معاشرے میں سروائیول آف دا فٹسٹ. کہ آپ دیکھتے ہیں یہ جب جانوروں کے پروگرامز یہ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں تو کمزور کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی جانوروں کے معاشرے میں. انسانوں کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی کمزور کی قدر کرتا ہے. اور جتنا معاشرہ میں انسانیت ہوتی ہے اتنی وہ معاشرہ اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتا ہے. اور جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی تھی دنیا کی تاریخ میں، سارے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. رحم تھا اور دوسرا انصاف قائم کیا تھا. اور جو ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں
अपने आप को लोग दीन के नाम पे जल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी शान में गुस्ताखी किसी ने कर दी, किसी को इल्ज़ाम लगा दिया, वो बेचारे को पकड़ के जेल में चला गया, ना कोई वकील उसके लिए खड़ा होता है, ना कोई जज उसके ऊपर फैसला करता, वो जेल में बेचारा रह जाता है। ये दुनिया की किसी भी इंसानी माशरे में ये कैसे हो सकता है? ये कौन सा इंसाफ है कि आपने इल्जाम लगाया और आपने ये इल्जाम लगाया, आपने जज ही बन गए और आपने उसे कत्ल कर दिया? ये तो किसी माशरे में नहीं होता। तो ये तो तमाशा बन गया हमारे माशरे में। सब डरते हैं। एक दफा किसी ने कह दिया जी इसने उनकी शान में गुस्ताखी की है, सब डर जाते हैं, कोई बात ही नहीं करता। वो सबसे बड़ी बात, वकील ही सामने नहीं आता। और जजेस ने, हमें पता है कि जजेस ने कहा नहीं जी हम ये केस ही नहीं सुनते, तो उसे कौन डिफेंड करेगा? तो ये जिस तरह एक बड़ा खौफनाक वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल में, जब हमारे तकरीबन 150 बच्चों को शहीद किया गया था, तो उसके बाद सारे मुल्क में एक गुस्सा आया दहशतगर्दी के खिलाफ। और आप देख लें कि तब से वो जो ये 2014 दिसंबर में गालिबन था, उसके बाद दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान जीता। उससे पहले इस तरह का मुल्क इकट्ठा नहीं था उसके पीछे। मैं समझता हूं आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। मुझे सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने आज मुझे पैगाम भिजवाया कि वो $1 लाख उन्होंने इकट्ठा किया है प्रियंका साहब के लिए, उनको उनकी फैमिली को भिजवाएंगे, और उसकी तनख्वाह हमेशा के लिए वो देंगे, हर जो महीने की उसकी तनख्वाह थी। मैंने ये जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी ये क्यों बनाई थी? क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये खौफ आना शुरू हुआ कि हम अब सारी तकरीबन कौम आशिक रसूल है, हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल हैं, लेकिन आशिक रसूल हैं तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। ये जो हरकतें हैं, ये जो भी आपने अगर उनकी जिंदगी, उनकी पूरी तारीख पढ़ लें, उनकी जिंदगी पढ़ लें, उनकी सीरत समझ लें, कोई भी ऐसी हरकतें ना करे उस माशरे में। और इसलिए हमने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि अपने उलमा को सबको इकट्ठा करें, एक सारों को स्कॉलर्स को इकट्ठा करें, और एक मुल्क के अंदर अपने बच्चों को कॉलेजेस में डिबेट्स करवाएं, उनकी जिंदगी की तो बताएं कि उनकी जिंदगी थी क्या। बच्चों को बताएं कि उनकी जिंदगी क्या थी। जिसने ईमान किसी में आना या नहीं आना, ये तो खैर अल्लाह का तोहफा है इंसान पे, लेकिन कम अज कम हम माशरा बता तो सकें अपने लोगों को कि वो उनकी जिंदगी थी क्या। वो जो दुनिया के सबसे अजीम शख्स, जिसको चाहे मुसलमान आप हैं या नहीं हैं, उनको 100 ग्रेटेस्ट मैन में उनको सबसे अजीम इंसान जो मुसलमान भी नहीं है, जो उसने जो किताब लिखी, नंबर 1 जो दुनिया का ग्रेटेस्ट मैन अचीवमेंट्स में, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम उनकी जिंदगी तो बताएं अपने बच्चों को कि क्या वजह थी वो अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा था कुरान में, क्या वजह थी कि अल्लाह ने सब इंसानों के लिए उनको कहा था कि ये रहमत बन के आए हैं। तो वो स्टडी तो करें उसको। और वो जब हम करेंगे तो ये जो नफरतें फैलाते हैं हम, अपने तकसीम करते हैं लोगों को, वो फलाना काफिर है, वो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। एक सहाबा जंग के दौरान वो जब एक काफिर को मारने लगे, जब जंग यानी लड़ाई हो रही, तो जब मारने लगे तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो उन्होंने फिर भी उसको मार दिया। 3 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात नहीं की। कहा कि उसके तुमने दिल चीर के देखा था कि वो सच बोल रहा है या नहीं।
یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی یہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے. اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے. میں جتنا بھی سوچتا ہوں اب اس ملک کی اخلاقیات اٹھانے میں، لوگوں کو یونائٹ کرنے میں، اور یونائٹ کا مطلب پھر سب انسانوں کو یونائٹ کرنے میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہم یہ ملک ہمارا واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ. یہ واحد ملک تھا جس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اس لیے ملک بنا تھا. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں، ساری دنیا سے مجھے پیغام آتا ہے. جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اتنے مجھے میسیجز آئے کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے انہیں کیا پتا اسلام کیا ہے؟ ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے. تو میں آج پھر سے ملک عدنان آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی جو دیکھ کے جو اس ہجوم نے کیا ہے، جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی. تو میں آپ کو انشاءاللہ تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا. اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں، ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں، وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا، کسی کو کسی وجہ سے مار دیا. ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا. اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے.